اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ وسلم تسلیما۔ آج کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، جس میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اصل میں اس کی کوئی بھی سند ایتھنٹسٹی نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایات جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ وہ بات ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جن کی اتنی لمبی حکومت تھی، 90 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی، ہم تک صحیح روایات پہنچ جاتی؟ انہوں کی پوری کوشش تھی، اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آنے والی امت تک نہ پہنچ پائے، اور اس کی کوئی سند یا روایت نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ یزید کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں تھا، یزید بے خبر تھا، اس کے حکم پر یہ واقعہ، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی کہ امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ پہلے تو اس کے ہی انکاری ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کا موقف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ قرآن و حدیث میں دکھائیے کہ کہاں پر امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور اس میں کیسے یزید ملوث ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 935 ہم سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے حسین بن محمد نے کہا، ہم سے جریر نے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر مبارک لایا گیا جو ایک تشت میں رکھا گیا تھا، وہ مردود ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک اور آنکھ پر مارنے لگا اور آپ کے حسن کی نسبت کچھ کہنے لگا، آپ کے چہرے کی حجب بیان کرنے لگا۔ حضرت انس نے کہا، اپنی چھڑی پیچھے ہٹا، سرکا۔ حضرت حسین سب لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، ان کی داڑھی اور سر کے بالوں پر وسمے کا خضاب لگا ہوا تھا۔ یہ بخاری بیان کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کوئی حدیثیں بچ گئی ہیں جن کی ثبوت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا کون؟ کوفے کا گورنر تو نعمان بن بشیر تھا۔ جب یزید نے اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار نعمان بن بشیر سے کیا، وہ صحابی تھے، وہ اہل بیت کا تقدس جانتے تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے ناپاک ارادوں کو یعنی امام حسین کو شہید کرے اور ان کو پایا تکمیل تک ان ارادوں کو پہنچائے۔ آگے سنیں۔ اچھا، یزید کو نہیں پتا تھا، یہ سب پتا ہونی، شہادت کے بعد کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ جس نے ان کو سزائیں دی ہوں، شمر کو سزائیں دی ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کو سزائیں دی ہوں، کوئی ایک روایت بتا دیجیے۔ اور بخاری سنیے، ہم سے حجاج بن منہال سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے کہا، مجھ کو عدی نے خبر دی کہ میں نے برا بن عازب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضرت حسین آپ کے کاندھے پر سوار تھے، آپ فرماتے تھے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پوری کائنات اس سے محبت کرنے کا درس دی۔ یہ محبت تھی جس بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بخاری بیان کر رہے، بخاری۔ اور سنیں حدیث نمبر 937 ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ ابن مبارک نے خبر دی کہ کہا، ہم سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، انہوں نے ابی بن ملیکہ سے، انہوں نے عقبہ بن حارث سے، انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کو دیکھا، انہوں نے حسن کو کاندھے پر اٹھا لیا اور کہتے تھے، میرا باپ تجھ پہ صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ علی ہنس رہے تھے، یعنی حسن اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، وہ ان سے پیار کرتے تھے۔ ابو بکر اور عمر کی بہت سی ایسی روایات ہیں جس کے اندر دل و جان سے قربان ہوتے تھے۔ آگے سنیے، ہم سے یحییٰ بن معین اور صدقہ بن فضل نے بیان کیا، دونوں نے بیان کیا کہ ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے شعبہ نے، انہوں نے واقدین محمد سے،
انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا محمد کا خیال ان کے اہل بیت کے باب میں رکھو، یعنی اہل بیت کی بھی اسی طرح احترام اور عزت کرنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، کیونکہ محمد کی محبت اہل بیت میں سے آپ کو ملی۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہ ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ظاہری سے کہا، مجھ کو انس نے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حسن بن علی سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میری جنت کے باغ کے پھول ہیں، ان پھولوں کو جس بے دردی سے روندا گیا، کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں ہوئی ہوگی۔ بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ یہ واحد امہات المومنین میں سے ہماری ماؤں میں سے ایک ماں تھی جو اس وقت حیات تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریشان ہیں، بال غبار آلود ہے، مٹی سے اٹا ہوا چہرہ ہے، اور آپ مٹی جو ہے وہ اس میں خون، ایک ڈبی ہے اس کے اندر خون ڈال رہے ہیں۔ تو اماں حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فوراً وہ جو ڈبی دی تھی کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، آپ نے دیکھا تو وہ شہید وہ سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت چونکہ نیٹ اور موبائل کا دور نہیں تھا تو آپ نے وہ وقت اور وہ دن یاد رکھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا تو یہ وہی دن اور وہی وقت تھا جب آپ نے خواب دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کی حالت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں دیکھا تھا۔ اب آ جاؤ قرآن میں کہ قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ سورہ احزاب، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، ان پر رحمتوں کا نزول، ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا، پوری امت قیامت تک کے لیے ان کو دعائیں اور عظمتیں بیان کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس پر تو سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا۔ یہ میں آپ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ان پر لعنت بھیج رہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت پر تکالیف پہنچائی، ان کو بے دردی سے رون دیا گیا۔ خدا کے لیے یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید اس میں ملوث نہیں تھا، اس میں ان کا قصور نہیں تھا، اصل میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت موجود ہوتے تو یہ یزید کے ساتھ ہوتے۔ تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں حسین نہیں ہوں، اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو حسین کے ساتھ ہوتا، آج بھی میں حسین کے ساتھ ہوں، کل بھی میں حسین کے ساتھ تھا، اور آنے والے دنوں میں قیامت تک حسین کے ساتھ رہوں۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، اور تم شہید کرنے والوں کی وکالت کرتے ہو۔ تو پھر دعا کرو کہ اللہ کرے قیامت کے دن تمہارا یزید کے ساتھ اٹھنا ہو، میرا حسین کے ساتھ ہو۔ میں حسینی تھا، حسینی ہوں، حسینی رہوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔